لعبادی میرے بندوں کو فرمائیں، کیا اعزاز ہے، کیا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے جسے رب تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ فرما دے۔ آج ہماری قوم نماز کتنا پڑھ رہی ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جن کے ساتھ دین متین کی حکومت جن کو عطا فرمانے کا، اگر وہ امت نماز کے لیے نہ اٹھے تو جہاد کے لیے کہاں اٹھے گی بھلا بتائیں۔ موجودہ دور کے اندر جہاں جہاں غلبہ دین کا کام ہو رہا ہے نا، وہاں خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ کے مد میں آئے گا۔ یہ ذہن بھی تو نے پڑھا حضور کا دین ہے تو دین کی نوکری کیوں نہیں کرتا، تم دین کی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ پتہ نہیں دل ہی نہیں کرتا مدرسے کو پیسے دینے کو، دل کو کچھ ہوتا ہے کہ مدرسے کو جانے لگیں، اللہ تعالی کاموں میں لاکھوں اڑا دیں گے۔ ہر وہ عمل جو اسلامی دینی نظریاتی اور فکر کی حفاظت کے لیے کام کیا جائے گا، مسلمانوں کے ایمان دین بچانے کے لیے ہر وہ کام غلبہ دین کا کام ہوگا، اور ہر وہ کام جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے مد میں ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ ابھی خون آلود کپڑوں میں آ جائیں ان کے سامنے، ان سے پوچھیں کہ اس دن تو میں نے اپنی جان دی تھی اور تم کس کام میں پڑے ہوئے ہو، کیا جواب ہوگا ہمارے؟ یعنی ایک دوسرے کے قریب دین کی خدمت کے لیے ہوئے ہوں گے، دین کے غلبے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں وہاں پہ وہ یاری بھی کام آئے گی۔ ابراہیم آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ جیسا کہ پچھلے آیات کریمہ میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، اہل مکہ کو تمتعو فرما کر کے ان کی بساط لپیٹے جانے کی خبر سنا دی گئی، اور ظاہری بات ہے اب نئی امت جو لائی جا رہی ہے جس کے ہاتھ میں زمام حکومت دی جائے گی، اس امت کو تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اہم احکامات جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ فرما دیں، لعبادی میرے بندوں کو فرمائیں، لعبادی میرے بندوں کو فرمائیں، کیا اعزاز ہے، کیا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے جسے رب تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ فرما دے۔ یہاں دنیا دار کسی کو اپنا بندہ کہہ دیں تو وہ کیسے چڑھتا پھرتا ہوتا ہے، خوش ہوتا پھرتا ہوتا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ فرما دے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادی کہہ کے فرمائے کہ میرے بندوں کو کہہ دیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے بندے ہیں کون؟ اللہ نے یہ بھی تعارف کروا دیا، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو ایمان لے آئے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، وہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے سرًا اور علانیاً، یعنی پوشیدہ طور پر اور علانیہ جو ہے نا وہ مال دیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں جی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کن کاموں میں راضی ہے، اللہ نے بتا دیا میں کن کاموں میں راضی ہوں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کو کون پسند ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ ناک و ناک خدا تبارک و تعالیٰ کے دین کی دشمنی میں اٹا ہوا ہے، صرف دنیا کا مال و دولت اس کے سامنے اس کے پاس ہے، تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کے کس کام سے راضی ہے۔ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دشمنی پہ اترا ہوا ہے اور آپ جو ہیں اس طرح کی باتیں اس کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ تو قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بیان نہ کیا ہوتا کہ مجھے کون سے لوگ پسند ہیں، اللہ نے اگر بیان نہ کیا ہوتا کہ میرے بندے ہیں کون، پھر تو تمہارا یہ کہنا عذر سمجھا جاتا، لیکن اب تو جان بوجھ کے تم اناداً ایسی بات کر رہے ہو جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انہیں حکومت عطا فرمانی تھی تو دو باتیں انتہائی اہتمام کے ساتھ ان کو فرمائیں، دو باتیں انتہائی اہتمام کے ساتھ فرمائیں۔ پہلی بات یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں، ہاں نماز کو ادا کرتے رہیں اس کے آداب کے ساتھ، اس کے فرائض اور واجبات، مستحبات اور سنن کے ساتھ، اس کے پورے آداب کی رعایت کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔
ہاں جی، اب بتائیں آج ہماری قوم نماز کتنا پڑھ رہی ہے؟ خدا تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جن کے ساتھ، دین متین کی حکومت جن کو عطا فرمانے کا، اگر وہ امت نماز کے لیے نہ اٹھے تو جہاد کے لیے کہاں اٹھے گی بھلا بتائیں؟ جو امت مسجد کے اندر جہاں اے سی چل رہا ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، نیچے قالین بچھا ہو، ہاں جی، کوئی وہاں پہ کھڑکا دھڑکا نہ ہو، کوئی تکلیف والی بات نہ ہو، وہاں نہ آ سکے جو قوم، وہ میدان جہاد میں کھڑی ہوگی جہاں پہ تلواریں چل رہی ہیں، وہ ایسے میدان کو جناب سجائے گی جہاں پہ جناب بم بارود چل رہا ہو، وہ کب کھڑی ہونے والی ہے ایسی قوم؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کریں۔ یہ نماز جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جو میدان جہاد میں بھی معاف نہیں۔ میدان جہاد میں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ جماعت کے دو لشکر، یعنی کہ دو الگ الگ لشکر کی دو جماعتیں بن جاتی تھی، ایک جماعت آ کے آقا علیہ السلام کے پیچھے ایک رکعت ادا کرتی، وہ جا کے جہاد کرتے، دوسری جماعت آ کے وہ ایک رکعت ادا کرتی آقا علیہ السلام کے پیچھے، ہاں جی، وہ پھر دوسری بھی پڑھ کے پھر چلی جاتی، وہ پہلے والے آتے آ کے پھر اپنی ایک رکعت پوری کرتے اللہ کے مسبوق والے حساب کے ساتھ۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ نماز تو میدان جہاد میں معاف کوئی نہیں، نماز تو کسی حالت میں بھی معاف کوئی نہیں۔ تو اب آج ہم جو ہے نا وہ نماز کو ترک کیے بیٹھے ہیں اور نیت ہماری ہو کہ ہم جناب دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے، کہاں کام کریں گے؟ جو جس بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی نیند کو قربان کر کے نماز پڑھ سکے، جس بندے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جناب اپنی آسائش کو چھوڑ کر کے نماز پڑھ سکے، جس بندے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی دکان کا شٹر بند کر کے نماز پڑھ سکے، بتائیں وہ غلبہ دین کے لیے میدان جہاد میں کھڑا ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں جی کاش کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا۔ میں نے کہا جس طرح کہ آپ کے اعمال ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس وقت بھی ہوتے تو اب وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے، ہے یا نہیں ایسا؟ ایک بندہ کہنے لگا جی میں کاش کہ امام حسین کے ساتھ ہوتا۔ میں نے کہا جی یہاں آپ سے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں ہوتا، تو وہاں بھی ہوتے تو آپ پیسے کے لالچ میں جناب ادھر ہی کھڑے ہوتے۔ اس طرح سچی بات ہے، آج بھی جتنے محافل میں لوگ جمع ہوتے ہیں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لنگر بانٹنے والے، اگر یہ واقعی اس وقت ہوتے تو ان کے اکثریتی طبقہ جو ہے ادھر ہی کھڑا ہوتا، جیسے آج کھڑے ہوں۔ آج دین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، کل اس وقت انہوں نے دین کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا تھا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، فرمایا کہ اور یہ مال خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے، سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی، ہاں جی، پوشیدہ طور پر بھی دیں اور اعلانیہ بھی دیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو انفاق والی اصطلاح ہے نا خاص، یہ اصطلاح ہے ہی فقط دین کے لیے دینے کے معاملے میں۔ کس لیے دینے کے معاملے میں؟ دین کے لیے دینے کے معاملے میں۔ وہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی میں دین کے لیے خرچ کرنے کی نیت ہے ہماری تو ہم خرچ کرتے ہیں، ابھی کہاں دیتے ہیں؟ چاچے کو دے دیا، ماسی کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، ادھر دے دیا ادھر دے دیا، یہ دین پر خرچ ہو گئے؟ بھائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 اصطلاحیں بیان فرمائی ہیں، ایک صدقات والی، ایک انفاق والی، اور تیسری اصطلاح جو ہے وہ قرض حسن والی ہے۔ قرض حسن والی کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہے، اور انفاق والی اصطلاح کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہے۔ جو صدقات ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفہ، یہ پورے مصارف جو ہیں نا اس کے وہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ صدقہ دینا کس کس کو ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہاں پر بھی فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ فی سبیل اللہ کے لفظ میں محدثین مفسرین نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حج کے لیے جانے والا بندہ بھی ہے، جہاد پر جانے والا بندہ بھی ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم بھی ہے، اور علم دین کی خدمت کرنے والا عالم بھی ہے۔ بتائیں، جہاں صدقات کی بات آئی ہے وہاں بھی غلبہ دین کے لیے خرچ کرنے کا حصہ نکلا ہے، اور یہ تو اصطلاحیں ہیں ہی خاص اسی کام کے لیے، غلبہ دین کے لیے۔ غلبہ دین کے مصارف پتہ کون کون سے ہیں موجودہ دور کے اندر؟ موجودہ دور کے اندر جہاد، مجاہدین جہاں جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کام صحابہ کرام علیہ رضوان کو لازماً کرنے کا فرمایا، کیونکہ یہ وہ 2 کام تھے جو صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کرتے، ظاہری بات ہے
اگر مال نہیں دیں گے تو پھر اکیلی جان دینے کا کیا، اکیلی جان لے جائیں گے میدان جہاد میں؟ مال دیں گے تو تلواریں تیار ہوں گی، مال دیں گے تو زرہیں تیار ہوں گی، مال دیں گے تو پھالے تیار ہوں گے، مال دیں گے تو گھوڑے خریدے جائیں گے، مال دیں گے تو باقی جو آلات جنگ جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے، مال دیں گے تو قلعے تیار کیے جائیں اپنے بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے، دشمن سے بچاؤ کے لیے جناب باقاعدہ باؤنڈریاں بنائی جائیں گی، سرحدیں بنائی جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں بنا مال کے کیسے ادا ہو سکتی ہیں بھلا بتائیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازماً فرمایا کہ ینفقوا، میں کہ یہ مال جو ہے اپنا، وہ ینفقوا مما رزقناہم، دیا ہم نے ہے، ہماری ہی عطا میں سے میں یہ خرچ کریں۔ موجودہ دور کے اندر جہاں جہاں غلبہ دین کا کام ہو رہا ہے نا، وہاں وہاں خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے مد میں آئے گا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ جیسے مثال کے طور پر اہل غزہ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، میدان کارزار میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، دین دشمن، سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسلام کا، دین کا، مسلمانوں کا وہ یہودی ہے، اس کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ تو اولین جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ مصرف جہاں خرچ کیا جائے وہ یہ ہے، جی اہل غزہ کی مدد کی جائے، وہ جیسے کیسے بھی پہنچا پائیں۔ آج کل ویسے ان ذلیلوں نے پابندی لگا دی ہے امریکہ نے کہ وہاں تک کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے، پہلے ہم کوشش کرتے رہے جیسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں تک پہنچانے کی، لیکن اب جو ہے انہوں نے جتنی تنظیمیں بھیجی تھی پیسے، ان پہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ پیسے نہیں بھیج سکتے وہاں پہ۔ اور وہ جو وہاں پہ ظاہری بات ہے جو ادھر سے جاتا تھا ہمارے مسلمان بھیجتے تھے، وہ سیدھا انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھ جاتا تھا، تو وہ جناب وہاں پہ بانٹتے تھے۔ اب جو ہے وہ امریکہ وغیرہ جو بھیج رہا ہے وہ انہی کے یہودیوں کے بندے جو ہے نا وہی آگے تقسیم کرتے ہیں۔ جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے ان پہ بم پھینک دیتے ہیں۔ روزانہ کا یہ ڈرامہ ہے، روزانہ کا کام چل رہا ہے۔ روزانہ 100 بندہ، 150 بندہ بیچارے صرف یہ لیتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پر مدرسے ہیں، مدرسہ بھی وہ والا جہاں پہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی فکر دی جاتی ہو، جہاں پہ بیوپاری تیار نہ کی جاتے ہوں۔ جیسے عام کئی مدارس ایسے ہیں جہاں پہ بچے جناب پڑھ رہے ہیں، ان کا ذہن یہ ہے میں یہ پڑھ کے جناب پھر نوکری کروں گا، سرکاری نوکری کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ والا یہ وپاری لوگ ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بھی تو نے پڑھا حضور کا دین ہے تو دین کی نوکری کیوں نہیں کرتا تم، دین کی خدمت کیوں نہیں کرتا تم، اور بھاگ بھاگ کے تم وہاں جا رہے ہو۔ جہاں ایسے بچے پڑھ رہے ہیں جو خالصتاً غلبہ دین کی سوچ رکھنے والے ہیں، فکر رکھنے والے ہیں، وہاں اس مدرسے میں دینا اور اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ویسے سچی بات ہے ہمارے مدارس میں ہمارے سنیوں کا حال جو ہے نا وہ شروع دن سے پتلا ہے۔ ان کا پتہ نہیں دل ہی نہیں کرتا مدرسے کو پیسے دینے کو، دل کو کچھ ہوتا ہے کہ مدرسے کو جانے لگیں، اللہ تعالی کاموں میں لاکھوں اڑا دیں گے، لیکن مدرسے کی جب بات آئے گی تو پھر نہیں بھائی۔ اعلیٰ حضرت مولانا نے فتح باری شریف میں آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی مدت کے اندر وہ علی گڑھ یونیورسٹی جب قائم ہونے لگی تھی سر سید والی، تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو کچھ ہی دنوں کے اندر 30 لاکھ روپے جمع ہوئے چندہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کے دور میں بتائیں، جب ایک پڑھانے والے استاد کی تنخواہ 2 روپے ہوا کرتی تھی، کتنی تنخواہ ہوتی تھی؟ 2 روپے ہوتی تھی۔ تو ایسے حالات کے اندر 30 لاکھ روپے جمع ہو گئے جی ایک یونیورسٹی کو۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مدرسہ تھا وہاں پہ دوسرے مسلک کا، باتیں ایک عورت نے اس مدرسے کو 50,000 روپے دے دیا۔ اس دور کے اندر 50,000 روپیہ ایک عورت نے دے دیا جب انگریز ہوتے تھے یہاں پہ۔ اب ذرا غور کریں اگلے الفاظ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے، آپ فرماتے ہیں کیا ایسا دن دیکھنا کسی سنی مدرسے کو بھی نصیب ہوا ہے؟ بتائیں، ایسا دن دیکھنا کسی سنی مدرسے کو بھی نصیب ہوا ہے؟ یہاں پہ ابھی میں باقی چھوڑیں، میں کسی کی مثال کیا دوں، اپنا یہ والا جو مدرسہ ہے ہمارا، ہیں جی، یہاں پہ بھی درس نظامی کی 3 کلاسیں لگتی ہیں، 3 درجے ہیں جی، اور حفظ کا بھی یہاں درجہ لگتا ہے، یہاں 7 بھی، یہاں 3 درجے درس نظامی کے لگتے ہیں، 1 درجہ حفظ کا لگتا ہے، 4 درجے وہاں لگتے ہیں، 4 درجے یہاں لگتے ہیں، یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ اتنے درجوں کے بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ اور ہمارا باقیوں کو چھوڑیں، باہر کے لوگ چھوڑیں، ہمارے محلے کے لوگ کتنا تعاون کرتے ہیں مدرسے کے ساتھ، مانا کتنا پیسہ ہمارا جو مدرسے کے لیے نکلتا ہے، بتائیں کیا یہاں بچے پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے؟ دکھائی دیتے ہیں ہمیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل نہیں کرتا۔
اور باقی چھوڑیں جو صدقہ خیرات دے رہے ہوں نا، پورے محلے میں سارے دکھائی دیں گے، مدرسہ دکھائی نہیں دے گا ہمارے لوگوں. لنگر بانٹیں گے، ادھر بھی دیں گے ادھر بھی دیں گے، اور فلانے چودھری کے گھر بھی دیں، فلانے کے گھر بھی دے دیں، اپنے مدرسے کے بچے کسی کو نظر نہیں آئیں گے. یا مدرسے کے بچے ہیں ان کو بھی دے دیے جائے کچھ. وہ رمضان شریف کے اندر 250 روپے فطرانے کا، یہ لیں جی مفتی صاحب یہ مدرسے کے بچوں کو آپ دے دیں. ہر بار جب خدمت دینے کا وقت آتا ہے نا تو لالے پڑے ہوتے ہیں کیسے پیسے پورے کیے جائیں. کتنی بار پیسے اٹک جاتے ہیں، خدمت بھی ہم موقع پہ نہیں دے پاتے. تو بتائیں ہمارا جو انفاق فی سبیل اللہ کا جو اللہ نے فرمایا، ظاہری بات دیکھیں نا، دو سرحدیں ہیں نا، ایک سرحد نظریاتی ہے، ایک سرحد وہ ہے جہاں پہ فوجی کھڑے ہوئے ہیں. وہاں تو ہر ایک کو پتہ جناب وہاں بجٹ دینا، یہ کرنا ہے وہ کرنا، سارا کچھ دیتے ہیں. تو جنہوں نے آپ کے ایمان کی، اسلام کی، آپ کے نظریے کی، آپ کے افکار کی، آپ کے سوچ کی حفاظت کرنی ہے، جس نے آپ کے بچوں تک کلمہ پہنچانا ہے، اسی مدرسے کے بچے نے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا بتائیں. اچھا پھر کئی لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے یار ایسی جگہ دیں جہاں پیسے زیادہ ہوں لوگوں کے پاس. جو پہلی جماعتیں لاکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، ان کے پاس کھربوں روپیہ پڑا ہوا ہے، جی ان کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ وہ پیسے اٹھا کے پلاٹ خرید رہے ہیں. ان کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ باہر کے بینکوں میں رکھ رہے ہیں پیسے، وہاں بھاگ کے دیں گے ہمارے لوگ. ماہانہ گھر سے چندہ جو اکٹھا ہوگا وہ بھی وہیں جا کے دیں گے. اس جماعت کو دیں یار، اس جماعت کو دیں، چلو کو پیسہ کہیں کام تو آئے. تو یہ جو غریب مدارس ہیں بیچارے، ان کی کون سنے گا یار؟ ان کی بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کی ضروریات کیا ہیں؟ ابھی یہ مدرسے میں اتنی سخت ضرورت تھی، اتنی حبس ہو جاتی ہے وہاں پہ جہاں پہ درجے لگتے ہیں، 4 درجے میں نے آپ کو بتائیں، اتنی حبس ہو جاتی ہے وہاں پہ سانس نہیں آتا. جی بتائیں بچے اتنی تنگی میں بیٹھتے ہیں. 2-4 لوگوں کو فون پہ میں نے کہا یہ یہاں پہ ہمیں کوئی ٹھنڈک وغیرہ کے لیے کوئی چیز دلا دیں. لو جی دوبارہ رابطے ختم. بتا رہے ہیں جی حضرت بتا رہے ہیں، ابھی بتا رہے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. تو ینفقون، یہ لوگ غلبہ دین کے لیے کھڑے ہوں گے پھر ہیں جی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کل مال دے دیا تھا جہاد کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے اتنا کھڑا ہو کے مال دیا تھا، یہ صرف ہم بیان کرنے کے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہیں بھی مطالبہ نہیں ہے، نہ اسلام مطالبہ کرتا ہے، نہ کوئی عالم مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس طرح اٹھا کر کے دے دیں. لیکن اتنا تو مطالبہ کرتے ینفقون، میں کہ ینفقون مما رزقنا، یہ من بھی تبعیدی ہے یار. میں کہ جو ہم دے رہے ہیں اس میں سے کچھ دے دیں، سارا نہیں مانگ رہے تم سے ہم. بتائیں جو ہم دے رہے ہیں نا اس میں سے کچھ دے دیں آپ دین کے غلبے کے لیے. اور اسی طرح ہر وہ عمل جو اسلامی، دینی، نظریاتی اور فکر کی حفاظت کے لیے کام کیا جائے گا، مسلمانوں کے ایمان دین بچانے کے لیے، ہر وہ کام غلبہ دین کا کام ہوگا، اور ہر وہ کام جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے مد میں آئے گا. ہر وہ کام. اب مثال کے طور پر جیسے کتابیں خرید کر کے علماء کو دینا ہے، یہ کتابیں جی لیں آپ میری طرف سے، آپ یہ کتابیں پڑھیں اور ان سے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں. اس سے بھی لوگوں کا ایمان محفوظ ہوگا، ایمان بچے گا لوگوں کا. جب ایک عالم پڑھے گا، پڑھ کے سنائے گا، ظاہر بات ہے تو پیغام کتنے لوگوں تک جائے گا. تو یہ جو کام ہے نا کتابیں خریدنے کا، شائع کرنے کا، یہ سارے کام امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اسلام کے دین کے غلبے کے لیے 10 نکاتی منصوبہ عطا فرمایا آپ نے. سچی بات ہے جتنا اس منصوبے سے ہمارا اپنے آپ کو سنی کہنے والا طبقہ دور ہے نا، اتنا کوئی بھی دور کو نہیں. ہمارے ہاں اسلام کی، دین کی، شریعت کی، مسلک کی خدمت محفل سمجھی جاتی ہے. محفل کروا لے، لنگر بانٹ دیا، سرکار کی محفل ہو گئی. بھائی سرکار کی محفل ہو گئی، سرکار کے دین کا کیا سوچا یار؟ سرکار کے مہمان جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا سوچا یار؟ سرکار کی امت جو امام سے ہاتھ دھو رہی ہے اس کا کیا سوچا آپ نے یار؟ سرکار کی محفل ہو گئی، پیر صاحب آ گئے جناب، بھاری بھرکم پگڑ باندھ کے بیٹھ گئے جناب، صدارت ہوئی، ہاتھ چومے اور نکل گئے جناب. سرکار کی محفل بڑا کیا مزہ ہے یار. لنگر کا ٹیسٹ جو ہے وہ پورے سال بھر نہیں بھولتا ہمیں. اور وہیں پہ بیٹھے ہوئے امت کا حال کیا ہو رہا ہے وہ بھول گئے، وہ ہمیں یاد نہیں رہا. ابھی 10 محرم گزرا، کیسے اندھا دھند جناب لنگر چل رہے تھے. اتنے تو جناب کبھی ہم نے دین کی خدمت کے لیے لوگوں سے پیسے نکلتے نہیں دیکھے. اب تو صحیح بات ہے، باقاعدہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا ایونٹ بن گیا جی، یہ والا پکنک کا دن بن گیا، یہ پکنک ڈے بن گیا ہے. ویسے جناب اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے بنا رہے ہیں. امام حسین کا غم چڑھا ہوا ہے.
سچی بات امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی خون آلود کپڑوں میں آ جائیں ان کے سامنے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس دن تو میں نے اپنی جان دی تھی اور تم کس کام میں پڑے ہوئے ہو، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کھانا نہ بنائیں، نہ تقسیم کریں تقسیم آپ، لیکن کم از کم یار آپ یہی جو پیسے ایک ہی دن کے اندر اندر دھند بانٹ رہے ہیں، جن لوگوں کے گھر میں 10 قسم کے کھانے 10 لوگوں کے گھروں سے جمع ہو گئے ہیں، آپ بھی اسی گھر میں جا کے دے رہے ہیں۔ ابھی یہ 2 دن گزرے ہیں، انہی دنوں میں یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے مدرسے میں، تھے یا نہیں تھے حضرت؟ تھے نا؟ بتائیں کتنے لوگوں نے یہاں بچوں کو لنگر پہنچایا؟ بھی آپ بھی کھا لیں یار، نہیں یاد نہیں نہ آتے ہیں، یاد نہیں رہتا کسی کو۔ تو یہ معاملات ہیں بھائی جو ہم نے جان بوجھ کے اپنی آنکھیں موند لی ہیں، مدرسے سے، جہاد سے، غلبہ دین سے، ہیں جی، ہر اس فکر سے جو ہمارے دین کو مضبوط کرنے والی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کرنے والی ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، فرمایا کہ ان پر لازم ہے کہ یہ نماز بھی قائم کریں اور اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے یہ مال بھی خرچ کریں، سرًا بھی پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں اور اعلانیہ بھی خرچ کریں۔ جہاں تقاضا ہو اعلانیہ دینے کا وہاں اعلانیہ دیں، یعنی کہ مثال بن جائے اس کا دینا۔ مثال کے طور پر دین کے لیے جناب یہ میں پیسے دے رہا ہوں، باقی لوگ دیکھ کے ان کو بھی رغبت ہو، یہ مثال بن گیا، مثالی بن گیا اس کا دینا لوگوں کے لیے، لوگ جو ہے نا اس پر عمل کرنے لگ گئے، تو یہ دینا بالکل جو ہے یہ ثواب کا کام ہے وہاں پر، جہاں اس کو دیکھ کے لوگ بھی دینے لگیں۔ ہاں جہاں پر دے رہا ہے جان بوجھ کے جناب لوگوں کو پتہ چلے یا میں بھی دے رہا ہوں اس نیت کے ساتھ، پھر یہ نیت درست نہیں ہے۔ وہاں خفیہ طور پہ دینا، پوشیدہ طور پر دینا ضروری ہے، ہاں تاکہ یہ نہ ہو ریا کر کے اپنا ثواب بھی ضائع کر بیٹھے وہ بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ لفظ دیکھیں جی کیا وعید شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے یہ نمازیں بھی ادا کر لیں اور میرے دین کے لیے اپنا مال بھی خرچ کر لیں، کہ جس دن نہ تو ان کو خرید و فروخت کو نفع دے اور نہ ہی ان کو گہری یاری نفع دے۔ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن موت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دن جو ہے وہ قیامت کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قیامت والے دن بھی بیع یعنی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ جس دن مر رہا ہوگا اسرائیل علیہ السلام سامنے ہوں گے، بتائیں کوئی مارکیٹ ایسی ہے جہاں سے نیکیاں خرید لے؟ لیکن آج مارکیٹ موجود ہے، آج خرید سکتا ہے، اپنے پیسے دے دین کے لیے، نمازیں ادا کرے، آج ہی نیکیاں جمع کر لے۔ یہ دنیا جو ہے یہ نیکی جمع کرنے کا مقام ہے، آج ہی کما سکتا ہے، آج پیسہ بھی ہے اس کے پاس، پیسے سے نیکی خریدی جا سکتی ہے۔ لیکن جس دن اسرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، اور اسی طرح قیامت کا دن جو ہے، قیامت والا جب دن بپا ہو گیا پھر کچھ بھی نہیں، پھر جناب نہ تو کوئی مارکیٹ ان کو دکھے گی جہاں سے جناب یہ پیسہ خرید سکیں، یہ نیکی خرید سکیں، نہ کوئی مدرسہ دکھے گا، نہ ہی دین تقاضا کرے گا کہ ہاں کہ میرے لیے پیسے دے اور تیرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں نہ مدرسہ مانگے گا، نہ کتاب پیسہ مانگے گی، نہ غزہ والے پیسے مانگے گا، کوئی بھی نہیں مانگے گا۔ آج مطالبہ ہے ان سے، آج سوال ہے ان سے کہ آج دیں۔ اللہ نے ان کی طرف سے سوال کیا، یار بتائیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ سوال کر رہا ہے ان سے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو، یار آپ کسی کو کہو مدرسے کے ساتھ تعاون کے لیے، حضرت مجھے بہت شرم آتی ہے، میں بہت پھیکا پڑ جاتا ہوں، بھی خالق اور مالک ہو کے فرما رہا ہے، تو پھیکا پڑ جاتا ہے، اتنا پھیکا رہا ہی کیوں ہے کہ بات میں پھیکا ہو جاتا ہے؟ تو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اور پھر وہاں پہ گہری یاری، یہ ذہن میں رہے، خلال جو ہے نا، خلال یہ ایسی دوستی ہے جو بے غرض ہو، جو بے غرض ہو۔ اللہ اکبر، لفظ اللہ تعالیٰ نے کون سا استعمال فرمایا؟ یعنی جو غرض والی، لالچ والی یاریاں ہیں وہ تو ویسے تباہ ہو جائیں گی، وہ تو ویسے نفع نہیں دیں گی۔ قیامت والے دن وہ یاری جو ہے یارانہ کسی بندے کا جو بے غرض ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی کام نہیں دے گا۔ تو کہتے ہیں فلانا دوست کام آ جائے گا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، علماء نے باقاعدہ یہ لفظ لکھے ہیں، جن لوگوں کی یاری اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہوگی، دین کی خدمت کی خاطر ہوگی، یعنی ایک دوسرے کے قریب دین کی خدمت کے لیے ہوئے ہوں گے، دین کے غلبے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہوں گے، علماء فرماتے ہیں وہاں پہ وہ یاری بھی کام آئے گی، وہ دوستی بھی کام آئے گی۔ وہاں پہ ایک دوسرے سے لوگ جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے رہیں گے وہاں پہ لوگ۔
اور وہاں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں نے ایک حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن باقی لوگوں کو حکم ہوگا جنت جاؤ، عالم کو کہا جائے گا تو ٹھہر جا، تو اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ لے جا، اور شاگردوں کی تعداد جو ہے چاہے آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہیں، پھر بھی لے جا جنت میں سب۔ بتا عالم کا شاگرد جو ہے وہ بھی جنت جائے گا۔ تو یہ دینی تعلق نفع والا ہوا یا نہیں ہوا؟ دینی تعلق نے شفاعت کی ہے، سفارش کی ہے یا نہیں کی؟ تو باقی جتنی بھی یاریاں ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔